السلام علیکم دوستوں، میں نعمت علی اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، ہم 10ویں جماعت کی اردو کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 2 جس کا نام ہے بے تکلفی پڑھ رہے تھے۔ اس کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے اور آج ہم پیش کرتے ہیں اس کا دوسرا حصہ بے تکلفی حصہ 2، اور اس کو لکھا ہے کنہیا لال کپور نے۔ سبق کی بلند خوانی اور اس کا خلاصہ ہم پہلے ہی پیش کر چکے ہیں، اور اب پیش خدمت ہے آپ کے اس کے سوال و جوابات۔ سب سے پہلا سوال، بے تکلفی سے کیا پریشانی ہوتی ہے؟ معاف کیجیے گا، اس میں بے لکھنے میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے۔ اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ بے تکلفی زیادہ ہو جانے سے لوگ آپ سے ایسی خواہشات پوری کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں جن کو پورا کرنے میں آپ کی کوئی دلچسپی نہ ہو۔ کئی بار بے تکلفی میں لوگ ایسی احمقانہ حرکتیں بھی کر گزرتے ہیں جس سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 2، تھیکرے نے اپنے ایک کردار کی بے تکلفی کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ جواب دیکھتے ہیں اس کا۔ تھیکرے ایک کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے تھے، رخصت ہوتے وقت اس سے ایک قمیض ضرور ادھار لیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اس مصرعے میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ شیخ ابراہیم ذوق کا شعر ہے اور اس کا پہلا مصرعہ ہے جس کا مطلب یہاں پر پوچھا گیا ہے۔ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ اس مصرعے میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جو تکلف کرتا رہتا ہے اسے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے محاوروں کا جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا محاورہ ہے ہینگ لگے نہ پھٹکری۔ اس کا جملہ دیکھ لیتے ہیں۔ اپنے ایک رشتہ دار کی سفارش سے اسے کمپنی میں بڑا عہدہ مل گیا، اسے کہتے ہیں ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا چوکھا۔ دوسرا محاورہ دیکھتے ہیں، چھٹی کا دودھ یاد آنا۔ ہندوستانی فوج نے مخالف فوج کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ تیسرا محاورہ دیکھیے، دانتوں میں انگلیاں دبانا۔ اس کے عجیب و غریب کرتب دیکھ کر لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں سے واحد اور جمع بنائیے۔ اس میں کچھ واحد دیے ہوئے تھے جن کی جمع بنانی تھی اور کچھ جمع دیے ہوئے تھے جن کی واحد بنانی تھی۔ تو پہلا دیکھیے، پہلا واحد دیا ہوا ہے ہاتھ، اور اس کی جمع ہو جائے گی ہاتھوں۔ دوسرا ہے نشان، اس کا ہو جائے گا نشانات۔ اس کے بعد جوتی، اس کا ہو جائے گا جوتیاں۔ اس کے بعد ٹوپی، ٹوپیاں۔ پھر ہے اس کے بعد فرض، تو فرض کا ہو جائے گا فرائض۔ اس کے بعد دیکھیے احسان، احسانات۔ آگے دیکھتے ہیں سوال، سوالات۔ جنگل، جنگلات۔ جواب، جوابات۔ منزل، منازل۔ آگے دیکھتے ہیں، درج ذیل میں جملوں کو غور سے پڑھیے۔ نمبر 1، اکبر نے ایک کہانی پڑھی۔ نمبر 2، حمید کھانا کھا رہا ہے۔ نمبر 3، میں کل جے پور جاؤں گا۔ دیکھیے یہاں پر ہمیں زمانے کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ ان جملوں میں پڑھی، کھا رہا ہے اور جاؤں گا سے کام کرنے کا وقت معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کس زمانے میں جملے ہیں، یعنی کہ کس زمانے کا جملہ ہے۔ پہلے جملے میں کہانی پڑھنے کا کام گزرے ہوئے وقت میں ہوا، اس زمانے کو ماضی کہتے ہیں جس کو ہم انگلش میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں۔ دوسرا دیکھیں گے، دوسرے جملے میں کھانے کا کام موجودہ وقت میں ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ کرنٹ میں چل رہا ہے، اس زمانے کو حال کہتے ہیں جس کو ہم انگلش میں پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں۔ نمبر 3 دیکھیں گے، تیسرے جملے میں جے پور جانے کا کام آنے والے وقت میں ہوگا، یعنی کہ یہ کام فیوچر میں ہوگا، تو یہ زمانہ مستقبل کہلاتا ہے جسے انگلش میں ہم فیوچر ٹینس کہتے ہیں۔
اب آپ کے لیے آج کا سوال، مندرجہ ذیل کی جمع بتائیے۔ مشکل، یہ لفظ دیا ہوا ہے مشکل، اس کی جمع آپ کو بتانی ہے، کمنٹ باکس میں لکھ کے آپ اپنا جواب درج کر سکتے ہیں۔ اور ساتھیوں، جس کسی نے بھی ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگ اس اردو چینل سے جڑ سکیں۔